بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 17 کریں گے. انگزائٹی ڈس آرڈرس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. بس یہ والا ایک چیپٹر آپ لوگوں کا 17 اور اس کے بعد 18 چیپٹر تو آپ لوگوں کا مڈ ٹرم کا سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا. ٹھیک ہے, آگے انشاءاللہ پھر فائنل ٹرم کی پریپریشن بھی آپ لوگ یہیں سے چینل سے آپ لوگ اسٹارٹ کیجیے گا. وہ اس میں بھی اسی طرح سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو گائیڈنس ملتی رہے گی. کوئزز کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ کے جائیے گا مڈ ٹرم دینے سے پہلے, اور اس کے بعد آپ سب بچوں سے یہ گزارش ہے کہ مڈ ٹرم کا پیپر جیسے ہی آپ کا ہو تو جو آپ کے کوسچنس آئیں گے آپ ادھر جو ہے نا وہ کوئزز کی ویڈیوز کے نیچے یا جو PSY 404 کی لیکچر نمبر 1 کی ویڈیو اس کے نیچے یا کسی بھی ویڈیو کے نیچے آپ آگے ضرور بتایا کریں کہ ہمارا آج یہ پیپر تھا اور ہمارے پیپر میں آج یہ آیا تھا, یہ کوسچن آئے تھے. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے اپنے آج کے لیکچر کی طرف. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, اسکپ مت کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اچھا, ہم لوگ سب سے پہلے بڑھتے ہیں انگزائٹی کیا ہوتی ہے. انگزائٹی کو آپ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی خدشہ ہونا, کہ ابھی کوئی پرابلم کی توقع کرنا, کسی مسئلے کی توقع کرنا, یوں خوف ہونا کہ اب کچھ ہونے والا ہے, کچھ برا ہونے والا ہے. دیٹ از انگزائٹی. تو یہ انگزائٹی کی جو ڈیفینیشن ہے نا یہ آپ لوگوں کی آتی ہے, اس میں شارٹ کوسچن میں آتی ہے, تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. انگزائٹی ایک بہت بڑا فیچر ہوتا ہے انگزائٹی ڈس آرڈرس کا. انگزائٹی میں پتہ کیسے چلتا ہے کہ کسی انسان کو انگزائٹی ہے. انگزائٹی کا پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی ایکسیسو قسم کا فیئر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, اور انگزائٹی کی طرح کی جو ہے نا وہ بیہیویئرل ڈسٹربنسز ہوتی ہیں, آپ کے بیہیویئر میں ڈسٹربنس ہوتی ہے انگزائٹی کی وجہ سے. اور زیادہ تر جو انگزائٹی ڈس آرڈرس ہوتی ہیں وہ چائلڈہڈ میں یعنی کہ بچپن میں ہی ڈیولپ ہو جاتی ہیں, اور اگر آپ لوگ اس کو ٹریٹ نہ کیے جائے تو یہ پرسسٹ یعنی کہ کنٹینیوسلی تھرو آؤٹ دا لائف انسان کے ساتھ رہتی ہیں. انگزائٹی ڈس آرڈرس کو آپ لوگ ڈائگنوز کر سکتے ہیں, لیکن تب آپ لوگ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں جب کسی بھی فیئر, کسی بھی قسم کی انگزائٹی, ڈر اور خوف کے لیے کوئی اور اگر ایکسپلینیشن نہ ہو, کسی اور اگر ڈس آرڈر کی وجہ سے ایکسپلینیشن نہ مل رہی ہو, تو پھر آپ لوگ اس کو انگزائٹی کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. انگزائٹی ڈس آرڈر زیادہ تر فیمیلز میں ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو میلز. ٹھیک ہے, ڈرتی ہیں نا زیادہ فیمیلز ہر چیز سے. اور اس کے بعد ہے کبھی بھی آپ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ زیادہ تر یوں ہوتا ہے کہ آپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی خطرہ ہونے والا ہے یا ہماری ویل بینگ کے لیے کوئی چیز اچھی نہیں ثابت ہونے والی, تو آپ ایک دم سے آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک امیڈیٹ آپ کو ایک الارم جو ہے نا وہ فیل ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کا ایک سیریس قسم کا تھریٹ فیل ہوتا ہے, تو اس کو ہم لوگ فیئر کہتے ہیں, اس الارم کو. ٹھیک ہے, تو انگزائٹی اور فیئر ان دونوں کا ڈفرینس آپ نے یاد رکھنا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ جو آپ لوگوں کو جو ایک الارم ملا ہے نا, کہ وہ جب ایک ڈر اور ایک خوف محسوس ہوا ہے وہ اسپیسیفک اس کے پیچھے مین ریزن کیا ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگ ٹینس فیل کرتے ہیں, آپ ایک چیز سے کنارہ کش ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ لوگ یوں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ برا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ویج سینس جو ہوتی ہے نا کہ آپ لوگوں کو ایک ڈینجر فیل ہوتا ہے, حالانکہ آپ لوگوں کو کوئی اسپیسیفک کاز پتہ نہیں ہوتا, وہ کاز اس پریزنٹ ٹائم پہ موجود نہیں ہوتا, ویسے آپ لوگوں کو ایک خوف محسوس ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انگزائٹی. ٹھیک ہے, فیئر تو وہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی اسٹیمولس ملے گا, پریزنٹ سچویشن ایسی ہوگی کہ واقعی میں وہاں پہ کوئی ایسا کوئی اسٹیمولس آپ کو ملے گا کہ آپ کو ڈر فیل ہوگا, آپ کو خطرہ محسوس ہوگا. لیکن جہاں پہ کوئی اسٹیمولس نہیں ہوتا, جہاں پہ کوئی کاز نہیں ہوتی, پھر بھی آپ لوگ وہاں پہ خوف محسوس کرتے ہیں, تو وہ انگزائٹی کے زمرے میں آتا ہے. اور اس کے ان دونوں کے کچھ فیچر سیم بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ دونوں میں ہی چاہے انگزائٹی ہو چاہے وہ فیئر ہو, تو اس دونوں میں ہی پرسپائریشن ہوتی ہے, یعنی کہ پسینہ چھوٹنا. اس کے بعد مسکولر ٹینشن ہوتی ہے, مسلز میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو بریتھنگ ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے, انسان کا سانس جو ہے نا وہ تیز ہو جاتا ہے. فیئر اور انگزائٹی اگر ہم لوگ دیکھیں تو فیئر کیا ہوتا ہے, یہ ایک ایموشنل رسپانس ہوتا ہے, کوئی ریئل یعنی کہ ایک ریالٹی میں آپ نے کوئی خطرہ کوئی پرسیو کی, کوئی ایسی چیز جو کہ آپ لوگوں کو ڈینجرس لگی, تو جذباتی طور پہ ایک جو رسپانس ہوگا وہ فیئر ہوگا. لیکن انگزائٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی صرف ایک اینٹیسپیشن ہوتی ہے, ایک توقع ہوتی ہے کہ فیوچر میں کوئی خطرہ ہونے والا ہے, کوئی بری چیز ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, فیئر ایک آٹونومک اراؤزل ہے, یعنی کہ یہ خود بخود آٹومیٹکلی ایک آپ کی باڈی کے اندر ایک اراؤزل ایک پیدا ہو جاتا ہے جو کہ نیسیسٹی ہوتا ہے فائٹ اور فلائٹ کے لیے. یعنی کہ جب آپ لوگوں کو کوئی خوف, ڈر, خطرہ محسوس ہوتا ہے نا, تو آپ لوگوں کے اندر فائٹ اور فلائٹ یعنی کہ اس خطرے سے لڑنے کے لیے آپ کے اندر ایک انرجی سی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آٹومیٹک اراؤزل جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ فیئر کہتے ہیں. لیکن جو انگزائٹی ہوتی ہے, انگزائٹی میں مسل ٹینشن ہوتی ہے, آپ لوگوں کی مسلز میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو فیئر ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ تھاٹس ہوتی ہیں کہ ابھی مطلب اچانک کوئی خطرہ ہے, ابھی موجود ہے. ٹھیک ہے, ایسی آپ لوگوں کو ایک سوچ آتی ہے. لیکن انگزائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک طرح سے پریپریشن ہوتی ہے کہ فیوچر میں کوئی ڈینجر ہوگا, کوئی خطرہ ہوگا, کچھ ہونے والا ہے, اس کے لیے آپ لوگ پہلے پریپریشن کرتے ہیں. فیئر میں کیا ہوتا ہے کہ اسکیپ بیہیویئر ہوتا ہے, یعنی کہ آپ اس چیز سے دور, یعنی کہ جو جس چیز سے آپ لوگوں کو ڈر لگا نا, آپ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں.
فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو چڑیل نظر آ جائے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ وہاں سے اسکیپ ہی ہوں گے نا. اور انگزائٹی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. انگزائٹی میں ہوتا ہے انسان کا اوائڈنٹ بیہیویئر ہوتا ہے, یعنی کہ اس کو یوں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ ابھی غلط ہونے والا ہے, تو وہ اس حساب سے احتیاطی جو اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ فیل کر لیتا ہے. مڈ ٹرم کے لیکچر سے میں رات دن ریکارڈ کر رہی ہوں, آپ میری بالکل جو ہے نا میں آدھی میں سوئی ہوئی ہے, سیریسلی میری آنکھوں سے پانی آ رہا ہے, مجھے جمائیاں پہ جمائیاں آ رہی ہیں. ہم لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی نہ قسم کی فیئر, کسی نہ قسم کی انگزائٹی ہوتی ہے, اور لیکن یہ ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں میں کچھ ڈفرینسز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نارمل فیئر ہونا, نارمل انگزائٹی ہونا, یہ تو سب میں ہوتا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے پیتھولوجیکل فیئر اور انگزائٹی. پیتھولوجیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایب نارمل طریقے سے فیئر اور انگزائٹی ہونا, بہت زیادہ ہونا, جو کہ کسی ڈیزیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. نارمل فیئر اور انگزائٹی وہ تو ظاہر سی بات ہے, ایک نارمل سی بات ہے کہ آپ کی ایج کے حساب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان میں فیئر انگزائٹی زیادہ ہوتی ہے. جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو کچھ چیزوں سے وہ نہیں ڈرتا. دوسری یہ کہ نارمل اگر فیئر اور انگزائٹی ہوتا ہے نا تو وہ بالکل بریف ہوتا ہے, تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے, تھوڑے سے جو ہے نا وہ شارٹ سے ٹائم کے اسپین کے لیے ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جب تک آپ وہ جو ایک وہ سٹیمولس جس سے آپ کو فیئر فیل ہوا تھا وہ جب ڈس اپیئر ہوگا تو آپ لوگوں کو جو فیئر اور انگزائٹی ہوتی ہے وہ بھی ڈس اپیئر ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے اسنیک دیکھ لیا تو ایک نارمل سی بات ہے کہ آپ کو انگزائٹی ہوگی, آپ کو خوف محسوس ہوگا, فیئر ہوگا, لیکن وہ ایک بریف سا ہوگا, ٹھیک ہے. جب وہ اسنیک ڈس اپیئر ہوگا تو آپ کا وہ سٹیمولس ڈس اپیئر ہوگا تو آپ کو فیئر فل سچویشن بھی ڈس اپیئر ہو جائے گی. لیکن اگر ہم لوگ پیتھولوجیکل کی بات کریں نا, یعنی کہ اگر اب نارمل طریقے سے فیئر اور انگزائٹی ہو تو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ آپ کو فیئر اور انگزائٹی ہوگی اور پرسسٹنٹ ہوگی, یعنی کہ زیادہ کنٹینیوسلی زیادہ دیر تک رہنے والی ہوگی, جیسے کہ فوبیاز میں ہوتا ہے, یعنی کہ انسانوں کے اندر مختلف قسم کی چیزوں کے بارے میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. اور انڈیویجول جو ہے نا ان کو یوں لگتا ہے کہ ایون کہ اگر ایک ان کو اگر فوبیا ہے نا اسنیک سے, تو اگر کوئی ٹوائے اسنیک ہوگا نا, نکلی سانپ ہوگا, تو اس سے بھی وہ ڈریں گے, اس کو خوف محسوس کریں گے. تو یہ ایک پیتھولوجیکل چیز ہوتی ہے. اس طرح کی جو فیئر اور انگزائٹی ہوتی ہے وہ تقریباً 6 مہینے یا 6 سے زیادہ مہینے رہتی ہے, پیتھولوجیکل جو ہوتی ہے نا. تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ جو پیتھولوجیکل ہوتی ہے نا فیئر اور انگزائٹی, یہ 6 مہینے یا اس سے زیادہ تک رہتی ہے. اچھا, ہم نے اسکائزوفرینیا میں بھی ٹائپس پڑھی تھیں. اس کے بعد ہم نے جو ڈپریسو ڈس آرڈرز ہوتی ہے اس کی بھی ہم لوگوں نے ٹائپس پڑھی. بائی پولر ڈس آرڈر اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈسکس کیے تھے, اس میں بھی ہم لوگوں نے ٹائپس پڑھی. اب ہم لوگ انگزائٹی ڈس آرڈرز کی ٹائپس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک سب سے پہلے ایک ہوتی ہے سپریشن اینڈ انگزائٹی ڈس آرڈر, دین سلیکٹیو میوٹزم, دین اسپیسیفک فوبیا, سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر, پینک ڈس آرڈر, ایگرافوبیا, جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر, سبسٹینس میڈیکیشن انڈیوسڈ انگزائٹی ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, یہ ان کے نیمز آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گے جب آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں سپریشن اینڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کی, جس سے ہمیں بات سے ہی اس کے نام سے ہم لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ضرور اس ڈس آرڈر میں ایسے ہوتا ہوگا کسی چیز سے سیپریٹ ہوتے ہوئے انگزائٹی فیل ہوتی ہوگی. وہ جو انڈیویجولز جن کو سپریشن اینڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتی ہے ان کو ایکسٹریم قسم کی انگزائٹی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, پینک, خوف محسوس ہوتا ہے جب وہ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں یا ان لوگوں سے دور ہوتے ہیں جو کہ ان کی لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بچوں کے جو ہے نا ان میں سپریشن اینڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتی ہے, اور وہ اپنی فیملی سے دور ٹریول کرتے ہوئے ان کو ٹربل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو وہ چیز مشکل لگتی ہے. ایون کہ فرینڈ کے گھر جاتے ہوئے بھی جانے سے بھی وہ لوگ انکار کرتے ہیں. اگر کام پہ جانا ہو یا کوئی کیمپ یا اسکول جانا ہو تو بھی وہ کیا کرتے ہیں, ان کو مشکل ہوتی ہے. دیکھیں نا کہ بچے کیا کرتے ہیں کہ بچے جب چھوٹے ان کو نئے اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ روتے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کو سپریشن اینڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایون کہ وہ اپنے روم میں بھی اکیلے نہیں رہ سکتے, ہر وقت پیرنٹس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اپنے گھر کے اندر. اور کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, روتے ہیں جب بھی ان کے جو پیرنٹس سے اگر ان کو دور کر دیا جائے. ان بچوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ کہیں اگر وہ پیرنٹس سے دور ہو گئے نا تو ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یا تو پھر ان کے پیرنٹس کو کچھ ہو جائے گا یا ان کو خود کو کچھ ہو جائے گا, وہ پیرنٹس کو کھو دیں گے. ٹھیک ہے, اور جب تک یہ بچے اپنے پیرنٹس کے نزدیک رہتے ہیں بالکل نارمل فنکشننگ کرتے رہتے ہیں, لیکن جب ان کو پہلی کوئی ہنٹ بھی اگر مل جائے نا پیرنٹس سے دور ہونے کی تو فوراً سے یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں نا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں سپریشن اینڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کی. سپریشن اینڈ انگزائٹی ڈس آرڈر سب سے زیادہ کامن سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے جو کہ چھوٹے بچوں کے اندر پایا جاتا ہے. انفیکٹ سالوں تک تو کلینیشینز کا یہی بلیو تھا کہ یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ صرف بچوں کے اندر اور جو ایڈولسنٹ یعنی کہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کے اندر ہی ڈیولپ ہوتی ہے, لیکن DSM-5 نے یہ بات ڈیٹرمن کیا کہ یہ ڈس آرڈر بڑوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے, ایڈلٹ ہوڈ میں, نوجوانی میں بھی پائی جاتی ہے. پرٹیکولرلی جب ایڈلٹس کسی ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں, یعنی کہ جب پارٹنر کی ڈیتھ ہو جائے یا کسی اپنے بچے کی ڈیتھ ہو جائے
یا ریلیشن شپ بریک اپ ہو جائے یا سپریشن ہو جائے ملٹری سروسز کی وجہ سے اپنی فیملی سے جو دور ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ایڈلٹس کے اندر پھر یہ والی ڈس آرڈر پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح کے جو انڈیویجولس ہوتے ہیں نا, ان کو وہ بہت زیادہ اس چیز کا وہ خیال رکھتے ہیں کہ جو انسان ان کی لائف میں ان کو امپورٹنٹ لگتا ہے نا, اس کی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے ان کے ساتھ, ان کی سیفٹی پہ ہر وقت وہ اس کا خیال رکھتے ہیں, ان کی ویل بینگ کے لیے, ایون کہ اپنے ان کے جو بچے جو زندہ ہوتے ہیں ان کی اپنی اسپاؤس کا بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور کانسٹینٹلی اور بہت ہی زیادہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقت اس انڈیویجول کے ساتھ رہیں, ہر وقت ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں چیک رکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی وہ چیک رکھتے ہیں, اور اگلے بندے کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, اور ریسٹرکشنز بھی لگاتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا, یہ کام کرنا ہے, یہاں ٹریولنگ نہیں کرنی, وہاں ٹریولنگ کرنی ہے, ریسٹرکشنز بھی لگاتے ہیں. یہ ایک ایکسٹریم اینگزائٹی ہوتی ہے, اور یہ ایک ڈیمانڈنگ ایک ہوتی ہے, یعنی کہ اگلے بندے سے بہت زیادہ وہ ایک ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ان کو کیا ہوتا ہے کہ سیویئر قسم کا ڈسٹریس ہو جاتا ہے, اور اس سے ان کی سوشل اور آکوپیشنل لائف ڈیمیج ہو جاتی ہیں. اگر ہم لوگ اس کی کرائٹیریاز کی بات کریں تو یہ ایک ڈیولپمنٹی ایک ان اپروپریٹ اور ایکسیسو ایک بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے اور اینگزائٹی ہوتی ہے, جو کہ انسان کو فیل ہوتا ہے جب وہ سیپریٹ ہونے لگتا ہے نا اس انڈیویجول سے جس کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ 3 قسم کے جو ہے نا ایٹ لیسٹ یہ جو 3 یہاں پہ سمٹمس لکھے اس میں سے کوئی ایک سمٹمس جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ریکرنٹ ایکسیسو ڈسٹریس, بار بار بہت زیادہ اسٹریس فیل ہوتی ہے, یعنی کہ جب بھی انسان کو یوں فیل ہوتا ہے یا وہ خود ایکسپیرینس کرتا ہے گھر سے دور ہونا, یا اپنے جو اٹیچمنٹ فگرز ہوتے ہیں وہ لوگ جو زندگی میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان سے اگر دور ہونا, یا ایون کہ اگر ان کو کوئی ہنٹ بھی مل جائے نا کہ دور کرنا ہے یا دور ہونا, تو بھی ان لوگوں کو بہت زیادہ ڈسٹریس ہوتی ہے. دوسرا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی لمبے عرصے تک اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اپنے پیاروں کو کھونے کے بارے میں. یہ ان کو خوف محسوس ہوتا ہے, یا ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ان کو جو ہے نا اپنے پیاروں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے, جیسے ان کو کوئی بیماری ہو جائے گی, وہ زخمی ہو جائیں گے, ان کی ڈیتھ ہو جائے گی, یا کوئی ڈیزاسٹرز یعنی کہ کوئی غلط چیز ہو جائے گی, کوئی حادثہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں, یہ خیالات ان کے دل میں آتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا سمٹم ہوتا ہے کہ پرسسٹنٹ یعنی کہ کنٹینیوسلی ایکسیسو وری, بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اباؤٹ ایکسپیرینسنگ این انٹوورڈ ایونٹ, یعنی کہ کوئی ان کو یوں لگتا ہے کہ کوئی برا جو ہے نا وہ حادثہ پیش آئے گا, جیسے وہ کھو جائیں گے, یا کوئی کڈنیپ کر لے گا, یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, یا بیمار ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے کوئی ایسا ایونٹ ہوگا جس کی وجہ سے وہ اپنے پیاروں سے سیپریٹ ہو جائیں گے. تو یہ والے سمٹمس ہوتے ہیں, اس طرح کے خوف اور اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں. اس کا اگر ہم لوگ اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ پرسسٹنٹلی یعنی کہ کنٹینیوسلی جو ہے نا انسان وہ جو ہے نا انکار کرتا رہتا ہے اپنے گھر سے دور, گھر سے باہر جانا نہیں چاہتا, اس کو گھر سے جو ہے نا وہ دور نہیں ہونا چاہتا, اسکول نہیں جانا چاہتا انسان, کام پہ نہیں جائے گا وہ, یعنی کہ کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی اس کو کیونکہ اس کو خوف یہی ہوگا کہ میں سیپریٹ ہو جاؤں گا, تو اپنے سیپریشن کی فیئر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے وہ کہیں بھی گھر سے باہر, گھر سے دور ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ کنٹینیوسلی بہت زیادہ اس کو فیئر ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہو جاؤں گا, یا دوسرے اگر میں کہیں اور گیا تو جو میرے جو اٹیچمنٹ فگرز جو جن کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ دور ہو جائے جو ہے نا وہ دور ہو جاؤں گا, یا ان کے مجھے بغیر رہنا پڑے گا, تو اس وجہ سے بھی ان کو پریشانی اور خوف اور فیئر محسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایون کہ گھر سے دور جا کے اگر کہیں سونا ہونا, اگر گھر سے دور یعنی کہ کہیں ایسا ہے کہ جہاں پہ ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ رات اگر باہر ہی گزارنی پڑ جائے, کسی کہیں اور گھر سے دور سونا پڑ جائے, تو وہ وہاں جانے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون کہ وہ ہمیشہ جو ان کے اٹیچمنٹ فگرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی جو ہے نا ان کے بغیر وہ سونے کا بھی وہ تصور نہیں کر سکتے, اور بار بار ایسے خواب آتے ہیں کہ جس میں سپریشن کا تھیم ہوتا ہے, ان کو نظر آتا ہے, ان کو یہی تھیم نظر آتا ہے کہ مجھے سیپریٹ کیا جا رہا ہے. اور بار بار جو ہے نا فزیکل سمٹمس بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ ہیڈ ایکس ہوتی ہیں, یعنی کہ سر میں درد ہونا, اسٹمک یعنی کہ یہ معدے میں جو ہے نا وہ درد جو ہے وہ فیل ہونا, نوزیا دل خراب ہونا, وامٹنگ یہ والی ہوتی ہے جب بھی ان کو یوں لگتا ہے نا کہ مجھے میرے پیاروں سے دور کر دیا جائے گا, یا واقعی اگر دور کر دیا جائے تو یہ والے سارے فزیکل سمٹمس بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ان کا فیئر اور یہ اینگزائٹی ہوتی ہے کہ یہ جو فیئر اور یہ جو اینگزائٹی ہوتی ہے نا, یہ تقریباً ایٹ لیسٹ بچوں کے اندر 4 ویک تک رہتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایڈلسنٹس کے اندر. لیکن جب ایڈلٹس کی بات کریں تو یہ ایڈلٹس میں تقریباً کوئی 6 ماہ تک یہ چیز رہتی ہے, ٹھیک ہے.
اور یہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے کلینکلی یہ اس کی وجہ سے ایک تو سوشل ایکڈیمک اور جتنی بھی دوسری فنکشننگ ہوتی ہے اس میں امپیئرمنٹ ہوتی ہیں, خرابیاں ہوتی ہیں, اسٹریس پیدا ہو جاتی ہے. اس ڈسٹربنس کو آپ لوگ ایکسپلین نہیں کر سکتے دوسرے مینٹل ڈس آرڈر سے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ صرف اس وجہ سے گھر نہیں چھوڑنا چاہ رہا, جیسا ہوتا ہے کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ بچے کسی چیز کے بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں, وہ چینج بالکل بھی نہیں جو ہے نا وہ قابل قبول ہوتا ان کے لیے. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں وہ آئے گی. اگر وہ چینج کو ریسسٹ کر رہے ہیں وہ اس ڈس آرڈر میں نہیں آئے گی. یا اگر ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز اگر ہیں سیپریشن کے حوالے سے, اگر کوئی انسان کے جو ڈیلیوژنز یا اس نے کوئی ہیلوسینیشنز بنائی ہوئی ہیں تو وہ بھی اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گی. اس کے بعد اگر کوئی انسان اس وجہ سے انکار کرتا ہے باہر جانے سے کہ ایگرافوبیا ایک سچویشن ہوتی ہے کہ اس میں انسان اکیلا باہر جانے سے خوف محسوس کرتا ہے. تو اگر ایسی کوئی بات ہے کہ وہ اکیلا باہر نہیں جانا چاہتا, یعنی کہ کوئی ٹرسٹڈ اپنے کیمپینین کے بغیر نہیں جانا چاہتا, تو بھی ہم لوگ اس کو اس جو ہے نا سپریشن اینڈ اینگزائٹی میں کی کیٹیگری میں نہیں ڈالیں گے. وہ ایگرافوبیا کنڈیشن ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو یہ وری ہے, اگر اس کو کسی کو یہ والا خوف ہے کہ بیمار ہونے کی وجہ سے یا کوئی نقصان ہونے کی وجہ سے, تو یہ ایک جنرل ایک اینگزائٹی ڈس آرڈر ہوتی ہے, وہ بھی اس سپریشن اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر میں نہیں آئے گی. اور اگر کسی کا کنسرن ہے کہ یعنی کہ وہ بیماری کے بارے میں, بیمار ہونے کے بارے میں اس کو وہ خوف محسوس ہوتا ہے, تو یہ النس اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر میں چیز آئے گی, سپریشن اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر میں چیز نہیں آئے گی. آگے ہم لوگ دوسرے ڈس آرڈر کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں, سلیکٹیو میوٹزم. میوٹزم جو لفظ ہے نا یہ نکلا ہے میوٹ ہونے سے, یعنی کہ خاموش رہتا ہے بچہ, اور سلیکٹیو یعنی کہ وہ کچھ سچویشنز میں ہی جو ہے نا وہ میوٹ رہتا ہے, خاموش رہتا ہے, ہمیشہ ساری سچویشنز میں نہیں رہتا. سلیکٹیو میوٹزم میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ کانسٹنٹلی کسی نہ کسی ایک کوئی نہ کوئی اسپیسیفک سوشل سچویشن میں بولے گا بالکل بھی نہیں, خاموش ہو کے بیٹھا رہے گا. ایون کہ حالانکہ جو ہوتی ہے نا جو دوسری جو سیٹنگز ہوتی ہیں, یعنی کہ ویسے وہ ہر وقت جو ہے وہ بولتا رہے گا, گانے بھی گاتا رہے گا, اپنے فیملی ممبر کے ساتھ کھیلتا کودتا رہے گا, بولے گا اپنے بچوں اپنے اس کے ساتھ, دوسرے جو ایج فیلوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بولے گا. اس میں وہاں پہ اس کو بولنے میں کوئی پرابلم فیل نہیں ہوگی. لیکن کچھ ایسی سچویشن ہوں گی جس میں وہ ایک لفظ نہیں بولے گا, اسپیشلی اگر کوئی جیسے کوئی کلاس روم ہے تو وہ کلاس روم میں بچہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھا رہے گا. کبھی کبھار ایسے بچے ہوتے ہیں کہ پورا سال وہ ایک اسکول میں جاتے رہتے ہیں اور ایون کہ وہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولتے اپنے ٹیچرز کے ساتھ یا دوسرے کلاس میٹس کے ساتھ. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو کوئی کلاس روم میں بہت زیادہ کوئی ان کا جو اسپیشل فرینڈ ہوتا ہے نا ان کے ساتھ وہ بات کریں گے, اور وہ بھی سرگوشی بھی بات کریں گے بالکل, ٹھیک ہے. جو ان کو چیز امپورٹنٹ لگے گی نا کلاس کے بارے میں, تو ایون کہ ٹیچر کے کوسچن کا بھی اگر آنسر دینا ہو یا ان کو اگر ریسٹ روم کی ضرورت پڑے تو اپنی ساری ضروریات کی بات وہ بالکل سرگوشی میں اپنے اس اسپیشل فرینڈ سے کہیں گے, باقی کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے. یہ جو ایون کہ لوگ جو سلیکٹیولی اس میوٹ بچے کو جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر وہ اسکول میں بالکل بھی نہیں بول رہا, وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتے کہ یہ بچہ گھر میں بہت زیادہ چیٹ کرتا ہے, گھر میں بہت زیادہ باتیں کرتا ہے. اس قدر وہ جو ہے نا وہ بچے خاموش ہو جاتے ہیں کچھ سیٹنگز کے اندر. بہت سارے ریسرچرز کا یہ بھی بلیو ہے کہ جو سلیکٹیو میوٹزم ہے نا یہ سوشل اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر کا ہی ایک ارلی ورژن ہے, کیونکہ یہ بچوں کے اندر تب اپیئر ہوتی ہے جبکہ بچوں کے اندر اس وقت اتنی کوگنیٹو کیپیسٹیز ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی کہ ان کو پریشانی ہو کہ مجھے امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا یا دوسرے بندے جو ہے نا وہ مجھے جج کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز تو نہیں نہ ہوتی بچوں کے اندر. یہ سوشل اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اینٹیسپیٹ کرتا ہے کہ دوسرے جو ہے نا کہیں میں نے اگر کوئی بات کی تو دوسرے مجھے جج کریں گے تو مجھے امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں سوشلی جو ہے نا لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں یا سوشل ایونٹس میں جانے میں خوف محسوس کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جو ریسرچرز ہیں کہ یہ اسی سوشل اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر کا ہی ایک ورژن ہے سلیکٹیو میوٹزم, کیونکہ سلیکٹیو میوٹزم حالانکہ اس وقت پایا جاتا ہے کہ جب بچے کے اندر کوگنیٹو کیپیسٹیز اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اتنا جو ہے نا وہ پریشان ہو کہ اس کو امبیرسمنٹ ہوگی یا وہ پوٹینشیل ججمنٹ جو ہے نا وہ دوسرے اس کے کریں گے. اس میں جو کرائٹیریا ہوتا ہے بچے کو فیلئر ہوتا ہے کسی اسپیسیفک سوشل سچویشن میں بولنے میں, اس کو فیئر محسوس ہوگا, فیلئر ہوتا ہے نہیں بول پائے گا وہ, ایون کہ جہاں پہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بچہ وہاں پہ بولے گا, جہاں پہ جیسے فار ایگزامپل اسکول ہے تو وہاں پہ بھی وہ کیا کرے گا, نہیں بولے گا, حالانکہ جو دوسری جو سچویشنز ہوتی ہیں نا وہاں پہ وہ بولے گا. اور یہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے جس کی ایجوکیشن کے ساتھ اس کے آکوپیشنل اچیومنٹ میں اور دوسری جو سوشل کمیونیکیشن میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتی ہے, یہ جو ڈیوریشن ہوتا ہے ڈسٹربنس کا یہ ایٹ لیسٹ 1 مہینے تک ہوتا ہے. لیکن یہ لمیٹڈ نہیں ہوتا کہ جب بچہ اسکول جائے گا تو پہلے کا مہینہ جب ہوگا اسی میں یہ ضروری نہیں ہے, یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو فیلئر ہوتا ہے نا یعنی کہ وہ بول نہیں پا رہے ہوتے, اس کو آپ لوگ یہ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں نا ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا یا وہ کمفرٹ نہیں فیل کرتے کسی بھی لینگویج کو بولنے میں,
سوشل سچویشن میں. تو ایسی اگر کوئی کنڈیشن ہے کہ بچے کے پاس نالج نہیں ہے, وہ کمفرٹ نہیں فیل کر رہے, تو اس چیز کو آپ لوگ اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ نہیں کریں گے. اس ڈسٹربنس کو آپ لوگ دوسرے کمیونیکیشن ڈس آرڈرز کے ساتھ ایکسپلین نہیں کر سکتے, جیسے چائلڈہڈ آنسٹ فلوئنسی ڈس آرڈر ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے, اور ایون کہ جو آٹیزم اسپیکٹرم ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ لوگ اس کو نہیں میچ کر سکتے. اور جو اسکائزوفرینیا اور جو دوسری سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہوتی ہیں ان میں بھی جو ہے نا جو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ اگر مسائل ہوں گے تو اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو نہیں کر سکتے میچ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک اور چیز ہوتی ہے, دیٹ از اے اسپیسیفک فوبیا. اس کا اسپیسیفک فوبیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خوف محسوس ہونا کسی اسپیسیفک چیز کے بارے میں یا کسی اسپیسیفک سچویشن کے بارے میں, اور یہ ہوتا ہے کہ اس اسپیسیفک سچویشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر فلائنگ یعنی کہ ایئر پلین میں سفر کرنے سے کسی کو خوف محسوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کو اسنیک سے خوف محسوس ہوگا, کسی کو ہائٹ اونچی جگہوں پہ جانے سے جو ہے نا وہ خوف محسوس ہوتا ہے. تو یہ جو انسان ہوتا ہے نا یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ جو خوف ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے, ایون کہ وہ جو انسان ہے نا پھر وہ اوائڈ کرے گا ان چیزوں سے جس چیز سے اس کو جو ہے نا وہ خوف محسوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا تو فوبیا یہ جو بیماریاں ہیں نا, فوبیا مختلف ہوتی ہیں. ہائیڈروفوبیا ہوتا ہے, پانی کی بیماری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل. تو یہ فوبیاز کی جو بیماریاں یہ اس طرح سے بنائی جاتی ہیں, اس کے نام اس طرح سے رکھے جاتے ہیں کہ جس چیز یا جس سچویشن کے بارے میں فوبیا ہو نا اس کا گریک ورڈ یوز کیا جاتا ہے. جیسے ایک ہائیڈرو ہے, ہائیڈرو گریک ورڈ ہوتا ہے, پانی کے لیے یوز ہوتا ہے, تو گریک ورڈ ہائیڈرو کا یوز کر کے آگے سفکس لگا دیا جاتا ہے فوبیا. فوبیا جو ورڈ ہے نا یہ گریک میں گریک والوں کو یونان کے جو لوگ ہیں نا ان کا ایک بلیو ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک خدا کو فوبوس بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا یہ بلیو ہوتا ہے کہ وہ فوبوس جو ہوتا ہے نا وہ دشمنوں کو ڈراتا ہے, تو وہاں سے انہوں نے لفظ نکالا ہے فوبیا, ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ گریک ورڈ لگا دیا جاتا ہے اس فیئر آبجیکٹ کا یا سچویشن کا, اور اس کے بعد سفکس فوبیا لگا دیا جاتا ہے. اس کا اگر ہم لوگ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا دیکھیں تو اس میں انسان کو کسی اسپیسیفک چیز یا اسپیسیفک سچویشن کے بارے میں اینگزائٹی اور فیئر محسوس ہوتا ہے, یعنی کہ اڑنے سے یا ہائٹ سے یا کسی جانور سے یا ایون کہ انجیکشن سے بھی ان کو ہوگا, یا اگر وہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خون دیکھتے ہیں نا جب تو بھی ان کو فیئر اور اینگزائٹی جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے کہ خون کے بارے میں ان کے اندر جو ہے نا وہ فوبیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بچوں کے اندر یہ جو فوبیا اور فیئر اور جو اینگزائٹی ہوتی ہے اس کو آپ لوگ ایکسپریس کرتے ہیں کہ جب بھی ان کو فیئر اور اینگزائٹی ہوگی نا تو وہ روئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, فریز ہو جائیں گے, چمٹیں گے دوسروں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور فوبک جو بھی آبجیکٹ یا سچویشن یعنی کہ وہ سچویشن یا وہ والا آبجیکٹ جسے آپ فوبیا محسوس کرتے ہیں, آلموسٹ جب بھی آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو فوراً سے آپ کے اندر فیئر اور اینگزائٹی پرووک ہوگی, اسٹارٹ ہوگی, ٹھیک ہے. فوبک آبجیکٹ اور جس سچویشن ہوتی ہے اس کو انسان بہت زیادہ اوائڈ کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی شدید قسم کی فیئر اور اینگزائٹی کا باعث بنتی ہے اس کے لیے. یہ جو فیئر اور اینگزائٹی ہوتی ہے نا یہ آؤٹ آف پروپورشن ہوتی ہے اور ٹو دی ایکچوئل ڈینجر, یعنی کہ جب کوئی ایک اسپیسیفک چیز یا اسپیسیفک سچویشن دیکھی جائے تو ایک تو وہ نارمل ہوتا ہے نا کہ نارمل اگر آپ لوگ کوئی خوف یا خطرہ محسوس کرے تو وہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے, لیکن یہ جو اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ نارمل سے ہٹ کے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ فیئر اور اینگزائٹی فیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے فیئر اینگزائٹی اور اس کے اوائڈنس کا یہ تقریباً 6 ماہ یا 6 سے زیادہ ماہ کے عرصے تک جو ہے نا وہ کنٹینیو رہتا ہے. فیئر اینگزائٹی اور یہ جو اوائڈنس ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی سگنیفیکینٹ یعنی کہ بہت زیادہ ڈسٹریس ہوتی ہے اور سوشل آکوپیشن اور دوسرے جو فنکشننگ کے ایریاز ہوتے ہیں اس میں امپیئرمنٹ ہوتی ہے. اس ڈسٹربنس کو آپ لوگ دوسرے مینٹل ڈس آرڈر کے سمٹمس سے ایکسپلین نہیں کر سکتے, جیسے اگر کسی انسان کو فیئر اور اینگزائٹی فیل ہوتی ہے اور وہ سچویشن سے اوائڈ کرتا ہے جو کہ پینک لائک سمٹمس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اب ایگروفوبیا میں ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان خوف محسوس کرتا ہے باہر جاتے ہوئے, تو آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو فوبیا ہے باہر جانے سے, ایسا نہیں ہوتا. وہ اصل میں اس لیے خوف محسوس کرتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں باہر جانا چاہ رہا ہوتا. یہ ہم لوگ آگے اس اسٹڈی کو ہم لوگ جو ہے نا وہ اسٹڈی کریں گے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آبجیکٹ یا کسی سچویشن جو کہ آبسیشنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے, انسان کو پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی ایک سچویشن دیکھ کے, تو اس چیز کو بھی آپ لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, یہ وہ ڈس آرڈر ہوتی ہے کہ انسان کو پاسٹ کے وہ ایونٹ یاد آتے ہیں کہ جب وہ جس ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں وہی ٹراما ان کو بار بار یاد آتا رہتا ہے, تو یہ بھی جو ہے نا وہ اس فوبیا کے اندر نہیں آئے گی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو سیپریشن یا اٹیچمنٹ فگر سے سیپریٹ ہونے کا خوف ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ سیپریشن اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر میں پڑھ چکے ہیں, اور اس کے بعد سوشل سچویشن جیسے سوشل اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ انسان خوف محسوس کرتا ہے سوشل سچویشن سے. تو یہ والی جو ساری سچویشنز ہوتی ہیں نا آپ لوگ ان کے سمٹمس سے فوبیا جو اسپیسیفک فوبیا ڈس آرڈر نا اس کو آپ لوگ ایکسپلین نہیں کر پائیں گے.
اس کے بعد اسپیسیفائی آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے کہ کس قسم کا فوبیا ہے. اینیمل فوبیا ہے جیسے اسپائڈر سے فوبیا ہے یا کسی اور جانور سے فوبیا ہے, یا آپ نے یہ بتانا ہے کہ نیچرل انوائرمنٹ سے فوبیا ہے, ہائٹ سے فوبیا ہے, واٹر سے فوبیا ہے, کس چیز سے فوبیا ہے, بلڈ یا انجیکشن یا انجری سے فوبیا ہے جیسے نیڈلز وغیرہ, کوئی بھی انسان جیسے انجیکشن دیکھے گا اس کو خوف محسوس ہوگا, یا کوئی سچویشنل فوبیا ہے جیسے ایئر پلینز میں بیٹھنا یا اس طرح سے اگر اس کو کوئی فوبیا ہے, یا کوئی اور کسی قسم کا فوبیا ہے. یہ جو سچویشنز ہوتی ہے اس سے بچوں کے اندر چوکنگ یعنی کہ جو ہے نا کانپنا, اور اس کے بعد وامٹنگ بچوں کے اندر یہ ہے کہ شروع ہو جاتی ہے. ایون کہ جب بہت زیادہ اونچی آواز ہوتی ہے نا, لاؤڈ ساؤنڈز ہوتی ہیں, تو بچوں کے اندر چوکنگ اور وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ آگے اسٹڈی کرتے ہیں سوشل اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر. سوشل اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر یہ پرسسٹنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ کنٹینیوسلی رہتی ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ سوشل سچویشن سے انسان کو بہت ہی زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے. اور اس میں انوالو یہی بات ہوتی ہے کہ انسان کو یہی خوف ہوتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے پاس, یعنی کہ جب کسی اجنبی لوگوں کے سامنے جائے گا تو وہ اس کو ایویلویٹ نہ کریں, اس کو جج کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو جج کریں گے, اس وجہ سے جو ہے نا وہ خوف محسوس ہوتا ہے. یہ جو ڈس آرڈر ہے اس کو پہلے لیبل دیا گیا تھا DSM-4 میں سوشل فوبیا کا, لیکن بعد میں اس کو سوشل اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں DSM-5 میں یہ کہتے ہیں کہ یہ والی جو پرابلمس ہوتی ہیں نا سوشل اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر میں, یہ زیادہ ہوتی ہیں پرابلمس, اور یہ انسان کی نارمل ایکٹیویٹیز کے ساتھ بہت زیادہ انٹرفیئر کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر آل فوبیاز. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد جن لوگوں کو سوشل اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ ایسی سچویشنز کو اوائڈ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ دوسرے ان کو ایویلویٹ کریں گے, ان کو وہاں پہ اینگزائٹی فیل ہوگی, اور انسان کو جو ہے نا یوں مطلب اس کو یہی خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس کی جو پریشانی ہے وہ دوسروں کو پتہ چل جائے گی, اور کہیں وہ امبیرسنگ وے میں بہیو نہ کر جائیں, کہ امبیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. زیادہ تر جو کامن جو فیئر ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ پبلک اسپیکنگ میں ان کو فیئر محسوس ہوگا, پبلک کے سامنے بولنے میں, اس کے بعد میٹنگز میں, کلاسز میں, یا نئے لوگوں کے سامنے بولنے میں, ان کو ملنے میں, یا کسی اتھارٹی یعنی کہ اونچے جو طبقے کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں, یعنی کہ ہائی کلاس کا کوئی بندہ یا اپنا باس ہے اس کے ساتھ بات کرنے میں بھی ان کو جو ہے نا وہ فیئر محسوس ہوتا ہے. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ شائنس ہے, یعنی کہ شرم محسوس کر رہا ہے, لیکن جن کو سوشل اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ زیادہ اوائڈ کرتے ہیں سوشل سچویشنز کو, زیادہ ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں سوشل سچویشنز کے اندر, اور یہ والے جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ زیادہ انسان کی زیادہ لمبے پیریڈ تک چلتا رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل جو ویسے اگر شائی ہوتے ہیں. تو اس کے بعد انسان کو یہ بھی اس میں فیئر ہوتا ہے کہ وہ کہیں بلش کرے گا, اس کو پسینہ آئے گا بہت زیادہ, اور اگر وہ پبلک کے سامنے کچھ بولے گا, کچھ پرفارم کرے گا, کچھ کھائے گا, یا پبلک کے ریسٹ روم یوز کرے گا, یا کسی اور ہر قسم کی ایکٹیویٹی میں پبلک کے سامنے انگیج ہونے میں جو ہے نا کسی کی موجودگی میں وہ ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج ہونے میں وہ اس کو جو ہے نا وہ ایکسٹریم قسم کی اینگزائٹی فیل ہوتی ہے. جن کو سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ ایسی آکوپیشنز میں کام کرتے ہیں کہ جو کہ ان کے ٹیلنٹس ان کے لیول سے کم ہوتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ان کو سوشل فیئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان ریوارڈنگ جابس کر رہے ہوتے ہیں, ایسی جاب جن کا بالکل کم فائدہ ہوتا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ ان جابس کے اندر سوشل ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی جاب کر لی تو سوشل سچویشنز میں زیادہ تر جو ہے نا وہ ڈیل کرنا پڑے گا, تو اس اینگزائٹی کی وجہ سے وہ کم لیول کی جو جاب ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اس کا اگر ہم لوگ کرائٹیریا دیکھیں, انسان کو یہی ہے کہ فیئر اور اینگزائٹی فیل ہوتی ہے ایک سے زیادہ سوشل سچویشنز میں, جس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہ اگر وہ ایکسپوز ہوا تو دوسرے جو ہے نا اس کو ایویلویٹ کریں گے, دوسرے اس کو جج کریں گے. اس میں ایگزامپلز ہوتی ہیں کہ سوشل انٹریکشنز, یعنی کہ انسان کو جو ہے نا وہ کنورسیشن دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں, اور جو انفیملیئر لوگ ہوتے ہیں, اجنبی لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ملنے میں, بات کرنے میں ان کو پرابلم فیل ہوتا ہے. اور ایون کہ ان کو یہ بھی جو ہے نا وہ فیئر ہوتا ہے کہ دوسرے ان کو آبزرو کریں گے کھاتے ہوئے, پیتے ہوئے, یا ان کو دوسروں کے سامنے پرفارم کرتے ہوئے بھی ان کو جو ہے نا وہ فیئر محسوس ہوتا ہے, یعنی کہ کسی کے سامنے اگر اسپیچ دینی ہو تو ان کو فیئر محسوس ہوگا. جو بچے جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو جسٹ بڑوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں پرابلم فیل ہوگا, ایون کہ بچے اپنے دوستوں کے ساتھ اور ایون کہ اپنی جو پیئر سیٹنگز ہوتی ہیں اپنے ایج فیلوز کے سامنے بھی ان کو جو ہے نا وہ اینگزائٹی فیل ہوتی ہے, تبھی ہم لوگ کہیں گے کہ اس بچے کو سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو انڈیویجول ہے اس کو یہ بھی فیئر ہوگا کہ اگر اس نے کسی ایک انداز میں اس نے ایکٹ کیا, کوئی بات کی, کوئی کام کیا, تو کہیں اس کے اینگزائٹی کے سمٹمز دوسروں کے سامنے شو نہ ہو جائیں اور پھر دوسرے اس کو نیگیٹیولی ایویلویٹ کریں گے, اس کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسرے اس کو ریجیکٹ بھی کر دیں گے. اور جو سوشل سچویشنز ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ انسان کو فیئر اور اینگزائٹی ہی فیل ہوگی. بچوں کے اندر فیئر اور اینگزائٹی ایکسپریس وہ ایسے کریں گے کہ جب ان کو سوشل سچویشن میں فیئر یا اینگزائٹی ہوگی تو وہ بہت زیادہ روئیں گے, چلائیں گے, فریز ہوں گے, چمٹیں گے, کانپیں گے, اور ایون کہ سوشل سچویشن کے اندر بولیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے,
اس کے بعد سوشل سچویشنز کو بہت زیادہ اوائڈ کریں گے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ فیئر اور انگزائٹی فیل ہوتی ہے. فیئر اور انگزائٹی یہ ہے کہ ایکچوئل تھریٹ سے زیادہ، یعنی کہ ویسے تو ایک نارمل لیول ہوتا ہے نا، کسی سوشل سچویشن میں جائیں تو ویسے نارملی اگر تھوڑی بہت کنفیوژن ہوتی ہے وہ ایک نارمل بات ہے، لیکن اس میں آؤٹ آف پروپورشن فیئر اور انگزائٹی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد فیئر اور انگزائٹی یا یہ جو اوائڈنس ہوتی ہے یہ 6 ماہ یا 6 سے زیادہ عرصے تک یہ پرسسٹ رہے گی. فیئر اور انگزائٹی اور یہ جو اوائڈنس ہے اس سے بہت زیادہ ڈسٹریس ہوتی ہے اور امپیئرمنٹ ہوگی سوشل، ایکوپیشنل اور دوسرے جو امپورٹنٹ ایریاز ہوتے ہیں اس کے اندر. فیئر اور انگزائٹی یہ والی جو ہوتی ہے اس کو آپ لوگ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے جو دوسرے فزیولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں. اگر فار ایگزامپل اگر کسی میڈیسن کی وجہ سے، کسی سبسٹانس کی وجہ سے یا کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے اگر کوئی فزیولوجیکل افیکٹس ہیں تو آپ لوگ اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے. فیئر اور انگزائٹی یا اس طرح کی یہ جو اوائڈنس ہوتی ہے اس کو آپ لوگ ایکسپلین نہیں کر سکتے اگر دوسرے مینٹل ڈس آرڈرز کی وجہ سے کوئی سمٹمز ہیں، جیسے کوئی پینک ڈس آرڈر ہے، انسان پینک کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے. باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اگر باڈی میں اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری باڈی میں یہ فلاں خامی ہے جس کی وجہ سے وہ سوشل کنڈیشنز کو اوائڈ کرے گا. یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سوشل سچویشن سے اوائڈ کرتا ہے. تو یہ والی جو چیزیں ہوں گی نا اس کو آپ لوگ، ان سمٹمس کو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ میچ نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ کچھ اور میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہے جیسے پارکنسنس ڈیزیز ہوتی ہے، یہ جلد کی بیماری ہوتی ہے. اوبیسٹی بہت زیادہ جو ہے وہ موٹاپا ہونا یا کسی انجری یا برنز یعنی کہ جلنے کے نشان کی وجہ سے اگر کسی کی باڈی کے اندر ڈسفگرمنٹس ہو گئی ہیں یعنی کہ نیگیٹو چینجز ہو گئی ہیں تو اس سے بھی انسان کو فیئر اور انگزائٹی ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا وہ سوشل سچویشن کو اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ لوگوں نے ڈائگنوز کرنا ہے تو آپ نے اس میں اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا جو ہے نا یہ سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر کس قسم کی ہے، یعنی کہ صرف پرفارمنس کی ہے یا اسپیکنگ کی بھی ہے، یعنی کہ انسان کو بولتے ہوئے پبلک سامنے بولنے میں اس کو فیئر محسوس ہو رہا ہے یا پرفارم کرنے میں بھی فیئر محسوس ہوتا ہے. اس میں ہم نے ڈیوریشن اس کا یہی ہوتا ہے کہ مور دین 6 months تک جو ہے نا وہ سمٹمس جاری رہتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو ایگورافوبیا. ایگورافوبیا کو ہم لوگ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ وہ انگزائٹی ہوتی ہے سچویشنز کے بارے میں کہ انسان کو یوں فیل ہوتا ہے کہ اگر میں کہیں گیا نا تو اگر میں کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں پھنس گیا تو میں نکل نہیں سکوں گا. ٹھیک ہے، کامنلی انسان کو جو ہے نا وہ سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر میں باہر گیا تو کسی میں کراؤڈڈ پلیس میں جاؤں گا، کسی بڑے ہجوم میں جاؤں گا یا میں گروسری اسٹور میں جاؤں گا یا مال میں جاؤں گا یا کسی چرچ میں جاؤں گا تو وہاں پہ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہو گیا، اگر میں کھو گیا تو مجھے وہاں سے نکالے گا کون. انسان کو اس قسم کا جو ہے نا وہ انگزائٹی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو سچویشنز ہوتی ہیں نا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اگر میں ٹرین میں گیا تو میں وہاں پہ پھنس جاؤں گا، کوئی برج سے گزرا میں وہاں پھنس جاؤں گا یا لمبا کوئی روڈ ٹرپ ہے تو میں وہاں سے پھر میں اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہو گئی تو میں وہاں سے اس ڈیفیکلٹی میں سے نکلوں گا کیسے. جن لوگوں کو ایگورافوبیا ہوتا ہے نا وہ اپنے گھروں کو چھوڑنا بالکل بھی جو ہے نا وہ صحیح محسوس نہیں کرتے. ایون کہ اگر انہوں نے کہیں باہر جانا ہو تو ان کو بہت زیادہ ڈسٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ریسرچرز نے یہ چیز پروف کی ہے کہ یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ زیادہ تر عورتوں میں جو ہے نا یہ دگنی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مین، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی دگنی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ جو کہ ویلدی پیپل ہوتے ہیں. زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں جن کا ایگورافوبیا ہوتا ہے جن لوگوں کو ان کو بہت ہی ایکسٹریم قسم کی اور اچانک سے فیئر محسوس ہوتا ہے، ان کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں جب بھی وہ کسی پبلک پلیس میں انٹر ہوں گے. اور یہ جو پرابلم ہوتی ہے پرابلم دیٹ میں ہیو فرسٹ سیٹ دا اسٹیج فار دا ڈیولپمنٹ آف ایگورافوبیا، اور جب ان کو پہلی دفعہ اس طرح کا کوئی پرابلم ہوگا تو وہیں سے ان کی جو ایگورافوبیا ڈس آرڈر ہے نا وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس طرح کے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کے اندر 2 طرح کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ایک تو ایگورافوبیا ہوتا ہے، دوسرا پینک ڈس آرڈر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پینک کریں گے، ڈر جائیں گے، خوف محسوس کریں گے. ٹھیک ہے، پینک ڈس آرڈر کو ہم لوگ آگے جا کے ڈسکس کریں گے. ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ اگر اب وہ کسی پبلک پلیس میں گئے، گھر سے دور اگر گئے تو ان کو وہ دور جانے میں ہی جو ہے نا ان کو ایک فیئر محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو فیئر اور انگزائٹی فیل ہوتی ہے جو یہاں پہ 5 سچویشنز بتائی ہوئی ہیں اس میں سے 2 یا 2 سے زیادہ سچویشنز میں ان کو فیئر یا انگزائٹی فیل ہوگی. کوئی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنے میں ان کو فیئر اور انگزائٹی فیل ہوگی جیسے کوئی بس، ٹرین، شپس، پلینز، آٹو موبائلز وغیرہ. اس کے علاوہ انسان کو فیئر اور انگزائٹی فیل ہوگی اوپن سپیسز کے اندر، جیسے پارکنگ لاٹس ہوتی ہیں، مارکیٹ پلیسز ہوتی ہیں، بریجز وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کو فیئر اور انگزائٹی فیل ہوگی. جو انکلوزڈ پلیسز ہوتی ہیں جیسے شاپس، تھیٹرز اور سینماز، یہاں پہ بھی ان کو فیئر اور انگزائٹی فیل ہوگی اکیلے جاتے ہوئے. اور اگر کسی کو لائن میں کھڑا ہونا پڑ جائے یا ہجوم کے اندر جہاں پہ کراؤڈ ہو وہاں پہ بھی فیئر اور انگزائٹی فیل ہوگی. اور اگر وہ گھر سے اکیلے باہر جانا پڑ جائے تو بھی ان کو فیئر اور انگزائٹی فیل ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو انسان کا جو فیئر ہے یا جو اوائڈ کرے گا ان سچویشنز کو وہ اس وجہ سے وہ کرے گا کہ اس کو یہ سوچ آئے گی کہ اگر مجھے اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی ڈیفیکلٹی پیش آئی تو مجھے اس ڈیفیکلٹی سے نکالے گا کون.
اس کے اندر اس کی وجہ سے ان کے اندر پینک کی طرح کے سمٹمز جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر کسی انسان کو ہو نا, اس کو ہوتا ہے کہ کوئی امبیرسنگ سچویشن نہ مجھے دیکھنی پڑ جائے, میں اگر باہر گیا اور اگر میں کسی کے سامنے گر گیا تو پھر کیا ہوگا, مجھے وہاں سے کون نکالے گا, مجھے امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. اس طرح یہ ایگرافوبک سچویشنز ہوتی ہیں. ایگرافوبک سچویشن ہمیشہ جو بھی اس کی سچویشن ہوگی نا, یعنی کہ یہ والی جو سچویشنز ہیں ان کی وجہ سے ہمیشہ اس کو فیئر اور اینگزائٹی ہی فیل ہوگی. ایگرافوبک سچویشنز کو یہ ہے کہ بہت زیادہ انسان پھر اوائڈ کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ کسی کمپینین کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ اس کے. جب بھی وہ باہر جائے گا نا, اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور بندہ آئے. ٹھیک ہے, اور جو کہ اس کی فیئر اور اینگزائٹی کی سچویشن میں اس کے ساتھ رہے. فیئر اور اینگزائٹی اس میں بھی یہی ہے کہ آؤٹ آف پروپورشن ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا ایکچوئل ڈینجر, جو کسی اور ایگرافوبک سچویشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کہیں رش ہوتا ہے تو ویسے اگر انسان کو کوئی خوف محسوس ہوتا ہے نا تھوڑا بہت, وہ نارمل بات ہے, لیکن اس سچویشن میں ایگرافوبیا میں کیا ہوتا ہے کہ آؤٹ آف پروپورشن وہ چیز ہوگی. فیئر اور اینگزائٹی جو ہوتی ہے نا وہ اور یہ جو اوائڈنس ہوتی ہے یہ 6 ماہ سے زیادہ تک یہ پرسسٹ رہے گی. اور یہ جو فیئر اینگزائٹی جو اوائڈنس ہے اس کی وجہ سے ڈسٹریس کا سامنا اسے کرنا پڑے گا, امپیئرمنٹ ہوگی سوشل اوکوپیشنل اور دوسری اس کی فنکشننگ کے ایریاز کے اندر. اور جو دوسری میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں نا, جیسے اگر کسی کا ایک ہوتی ہے کہ انفلیمیٹری باول ڈیزیز, پیٹ کسی کا بہت زیادہ بڑا ہونا, پارکنسنس ڈیزیز, اس میں بھی انسان کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ میں باہر گیا تو مجھے اس کو وہ اینگزائٹی فیل ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے, میرے بارے میں کیا سوچیں گے, تو اس میں بھی وہ پھر اوائڈ بہت زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ دوسرا بھی کوئی میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد فیئر اینگزائٹی کی جو اوائڈنس ہوتی ہے, آپ لوگ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے دوسری جو مینٹل ڈس آرڈرز ہوتی ہیں ان کے سمٹمس کے ساتھ آپ لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. جیسے وہ سمٹمس ہوتے ہیں نا, جیسے اسپیسیفک فوبیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں سچویشن ٹائپ میں, اس میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کسی اسپیسیفک سچویشن کے ساتھ انسان کو مسئلہ ہوتا ہے. تو لیکن وہ والے سمٹمس جو ہے نا وہ اور ہوں گے, ان سمٹمس میں تھوڑا ڈفرینس ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بھی کہ اس میں سوشل سچویشنز انوالو نہیں ہوتی, جیسے سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر ہے نا, کیونکہ اس میں تو ہوتا ہے نا کہ انسان کو بولنے میں اور پرفارم کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. اس میں بھی جانا تو سوشل سیٹنگ میں ہی ہوتا ہے لیکن پرفارمنس کا اس میں ایشو نہیں ہوتا. ایگرافوبیا میں پرفارم تھوڑی نہ کرنا ہوتا ہے, ویسے ہی جانا ہوتا ہے, تو پھر بھی وہ انسان جو ہے وہ فیئر محسوس کرتا ہے. ناٹ ایکسیسولی ٹو آبسیشنز, یعنی کہ جو آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہے اس کے تھرو بھی یہ چیز ایکسپلین نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اگر کسی کی فزیکل اپیئرنس میں اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے, کوئی کمی ہے, جیسے باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر ہے, تو اس میں بھی انسان کیا کرتا ہے کہ باہر جاتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے. تو اگر ڈسمورفک ہے, اگر باڈی کی میں کوئی خرابی کی وجہ سے اگر وہ نہیں جا رہا یا وہ خوف محسوس کر رہا ہے, تو بھی وہ اس کا ایگرافوبیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا اس کو کوئی پہلے کی ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہے, پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر, یعنی کہ پہلے وہ کسی ٹراما کی سچویشن سے گزرا تھا, یا کسی کو سپریشن کا ہی فیئر ہے. ویسے تو ایگرافوبیا میں تو یہ ہوتا ہے نا, انسان باہر اس لیے نہیں جاتا اکیلا کیونکہ اس کو یوں لگتا ہے کہ دوسرے بندے جو ہے نا اگر اس کے ساتھ کوئی ڈیفیکلٹی ہوگی تو اس کو وہاں سے کون نکالے گا. لیکن سپریشن اینڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر اور ہے, کیونکہ اس میں تو انسان کو وہ ہے کہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ وہ دوسرے سے سیپریٹ ہی نہیں ہو سکتا, اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کچھ دوسرے کو کچھ ہو جائے گا تو اس کو کھو دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینسز ہوتے ہیں, اس لیے یہ ہمیں ہر ڈس آرڈر میں یہ کرائٹیریا میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کے سمٹمس کے ساتھ آپ نے اس کو میچ نہیں کرنا. ایگرافوبیا کو آپ لوگ ڈائگنوز کر سکتے ہیں irrespective of the presence of panic disorder, یعنی کہ پینک ڈس آرڈر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایگرافوبیا اگر ہے نا کسی انسان کو, تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ اس کو پینک ڈس آرڈر بھی ہو. اگر کسی انسان کے اندر سارے سمٹمس ہیں جو کہ پینک ڈس آرڈر کے کرائٹیریا کو بھی فلفل کر رہے ہیں اور ایگرافوبیا کے کرائٹیریا کو بھی فلفل کر رہے ہیں, تو پھر ہم لوگ دونوں ہی ڈائگنوز کریں گے کہ انسان کے اندر پینک ڈس آرڈر بھی پایا جاتا ہے اور ایگرافوبیا بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پینک ڈس آرڈر کو انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہے اس میں ہم لوگ کریں گے ڈسکس. اگلے لیکچر میں پہلا ہی ٹاپک پینک ڈس آرڈر کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آج کا ہمارا یہ والا لیکچر تھا, اس میں کرائٹیریاز آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے آنے چاہیے. مشکل اس میں کچھ بھی نہیں ہے, سارا اس میں آسان ہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ والی جو ساری بیماریاں تھیں نا جو ہم لوگوں نے آج ساری پڑھی ہیں, ان سب میں یہی ہے مور دین 6 months کا ڈیوریشن ہے. ٹھیک ہے, لیکن صرف ایک آئی تھنک یہ میوٹیزم والی تھی جس میں تھا ایٹ لیسٹ 1 month کا کرائٹیریا ہمیں جو ہے نا انہوں نے دیا ہوا تھا. یہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں گیا. یہ ہے سلیکٹیو میوٹیزم, اور اس میں یہ ڈیوریشن جو ہوتا ہے نا وہ ایٹ لیسٹ 1 month کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ویسے یہ جو ہوتی ہے نا باقی ساری یہ جتنی بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اینگزائٹی سے ریلیٹڈ, اس میں مور دین 6 months کا ہی جو ہے نا وہ ڈیوریشن ہوتا ہے. MCQs آ جاتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو کنفیوژن نہیں ہوگی, آپ لوگ آسانی سے کر لیں گے انشاءاللہ. آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.